میں شکریہ ادا کرتا ہوں. باچا خان ولی خان یہ افراد اور شخصیات نہیں تھے بلکہ انسٹیٹیوشنز تھے. ان پر اس سیمینار کا جس طرح اس کو آرگنائز کیا گیا ہے اس پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور پھر سب سے بڑھ کے جو ڈیسنٹ وائسز اختلاف رکھنے والے صحافی ہو سیاستدان ہو آپ نے ان کو دعوت دی ہے, اس پر بھی آپ کے شکر گزار ہے. آپ کا شکریہ. آسما شیرازی صاحب کو اس طرح اوپن فورم میں سوائے آج نیوز کے عوامی نیشنل پارٹی نے خیبر پختونخوا میں جب گورنمنٹ میں تھے تو اس میں شک نہیں, انہوں نے سلیبس میں شامل کیا. اب جب وہ نیا پاکستان والا جب سے سلسلہ شروع ہوا انسٹاگرام سوشل میڈیا ان تمام چیزوں کے بغیر آپ کہتی ہے آسما شیرازی کہ ان کو پنجاب میں پڑھانا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں ایز اے ادنا اسٹوڈنٹ آف جرنلزم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں بسنے والے بلوچ پشتون سندھی سرائکی پنجابی جتنے بھی ہیں جن کا نام نہیں لے سکا ان کے لیے اپولوجی, ان کو فیس بک کے بغیر ان کو پتا ہے کہ باچا خان کون تھا. وہ یہ جانتے ہیں کہ باچا خان کی جدوجہد کس چیز کے لیے تھی. کیا باچا خان اور ولی خان یہ ذات کے لیے تھے, یہ صرف پشتونوں کے لیے تھے؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں. یہ صرف پاکستان میں جمہوریت کے چیمپئنز نہیں تھے, میں کہوں گا وہ ایشیا میں ڈیموکریسی کے چیمپئنز تھے. اور میں چونکہ وی آر ڈیڈ پیپل, ہم مرے ہوئے لوگ ہیں, ہم جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اس کی بات کرتے ہیں. ہمارے لیونگ بھی بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں. اس ملک میں میرے خیال میں جو ریزسٹنس پولیٹکس ہے, مزاحمت کی سیاست کی بنیاد خان عبد الغفار خان نے رکھی تھی. مزاحمت کی سیاست کی بنیاد خان عبد الولی خان نے رکھی تھی. ان کے پاس نہ انسٹیٹیوشنز تھے اور نہ انسٹرومنٹس تھے. میں نے جو ویڈیوز ریئر ویڈیوز ہے یا امیجز جو میں نے دیکھے ہیں وہ تو دو جوڑے کپڑے اٹھا کے چلتا تھا. پرابلم کیا تھا کہ اس وقت کی پاورفل ڈکٹیٹرشپ وہ ان سے خوفزدہ تھے. آج تو بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, جو سوشلزم کی بات کرتے تھے ان کے پیچھے تو کنوائز چلتے ہیں, لوگوں کے لیے روڈز بند کیے جاتے ہیں, لیکن ان سے حکمران کبھی خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں. باچا خان سے کیوں خوفزدہ تھے؟ اس لیے کہ کردار تھا, گفتار نہیں تھا. باچا خان نے خاص کر میں خان عبد الولی خان کی ان کی جب میں تقریریں سنتا ہوں, ضیاء الحق صاحب کی جو سو کالڈ اسلامائزیشن, جس طرح انہوں نے بغیر ٹویٹر کے, بغیر فیس بک کے, بغیر کسی چینل کے, بغیر کسی گاڑیوں کے لشکر کے, خان عبد الولی خان نے, باچا خان نے اس سو کالڈ اسلامائزیشن کا جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا, جو نریٹیو تھا افغانستان کو برباد کرنے کے لیے, امریکن ٹینکوں پہ بیٹھ کے اس کو ایکسپوز کیا. سیونٹیز میں خان عبد الولی خان پروونشل اٹانومی کی بات کرتے تھے. ان کو غدار کہا جاتا تھا, لیکن پھر وزڈم پریویلڈ. پھر کیا ہوا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی؟ میں گورننس پہ ان سے سخت اختلاف رکھتا ہوں, لیکن کریڈٹ گوز ٹو پاکستان پیپلز پارٹی, کریڈٹ گوز ٹو عوامی نیشنل پارٹی, کریڈٹ گوز ٹو اس وقت کے جتنے بھی الائز تھے انکلوڈنگ پاکستان مسلم لیگ نواز, کہ انہوں نے 18th امینڈمنٹ اڈاپٹ کیا. میں ایز اے ادنا اسٹوڈنٹ
یہ کہہ سکتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پاکستان میں صوبائی خود مختاری کا مسئلہ once and for all یہ حل ہو گیا. یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کر سکے. 30 سال سے چاہے مذہبی ہو، قوم پرست ہو، ریجنل پارٹیز ہو، نیشنل لیول کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، یہ تمام پارٹیاں اقتدار کا حصہ رہی ہے. اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی پارٹی لیفٹ کی ہے، کون سی پارٹی رائٹ کی ہے. بادشاہ خان اور ولی خان کے دور میں تو یہ پتہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کرسی پہ بیٹھ کے منسٹری نہیں کرنی ہے، انہوں نے ہر وقت پولیٹیکل ریزسٹنس کرنی ہے. اب تو ایک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون لیفٹ کا ہے اور کون رائٹ کا ہے. اچھا پھر نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کے سامنے میں کہتا ہوں، اسما شیرازی صاحبہ آپ نے بات کی، چھوٹے صوبے جو ہے یا جو چھوٹی قومیتیں ہیں ان کو بہت زیادہ مار پڑی ہے. اچھا دس از فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان، یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پنجاب سے ڈیسنٹ وائسز ہم دیکھ رہے ہیں. پولیٹیکل اپرائزنگ پنجاب سے ہے تو یہ اچھی بات ہے. کل تک پاکستان مسلم لیگ نون ان کے لوگ گرفتار ہو رہے تھے تو یہ جو ہمارے نئے پاکستان کے شہزادے ہیں یہ مذاق اڑا رہے تھے. آج جب خود گرفتار ہوتے ہیں تو پھر پتہ چل رہا ہے. اسی طرح خاص کر کچھ صحافی ہے، انہوں نے ہمیشہ اس ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کے لیے، آزادی اظہار کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے. اسما شیرازی صاحبہ از ون آف دیم، حامد میر صاحب از ون آف دیم. ان کو جب تھریٹ کیا گیا تو یہ ہمارے دوست نئے پاکستان والے اس کا مذاق اڑا رہے تھے. مجھے بہت دکھ ہوا ارشد شریف صاحب کا، میرے کلیگ رہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کا بہت دکھ ہوا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دی ٹنل، ایک میں روشنی دیکھ رہا ہوں. جس طرح پی ایم ایل این والے یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نظریاتی ہو گئے، وہ دن دور نہیں کہ یہ ہمارے لوگ تھوڑے بہت تپڑکا کے جب آئیں گے تو یہ بھی کہیں گے کہ اب ہم بھی نظریاتی ہو گئے. تو اللہ کرے کہ یہ نظریاتی بن جائے، اس ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کے لیے یہ کام کرے. میڈیا کے حوالے سے میں تھوڑا سا ذرا ہٹ کے بات کروں گا. اس ملک کے لیے ایک آزاد اور غیر جانبدار پریس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پریس کی حیثیت جمہوری نظام میں، جمہوری معاشرے میں اس کی حیثیت ایسا ہے جیسا باڈی میں امیون سسٹم ہوتا ہے. جمہوریت پر، جمہوری اداروں پر کوئی بھی حملہ ور ہوتا ہے تو ایک آزاد اور غیر جانبدار پریس اس کو کاؤنٹر کرتا ہے. تو ہماری لڑائی اس ملک میں ایک آزاد اور غیر جانبدار پریس کے لیے بھی ہے. ہمیں اس کے لیے لڑنا چاہیے. ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ کی ضرورت ہے. خان زمان کاکڑ نے بات کی بلوچستان کی، تھوڑا سا میں چونکہ یہ ایک موقع ہے، بلوچستان تو مسنگ پرسنز نہیں، پورا صوبہ ہی مسنگ ہے. آپ کا آپ کے سو کالڈ نیشنل میڈیا میں بلوچستان کو 1 منٹ کا کوریج نہیں دیا جاتا. آپ 9 بجے کا بلیٹن تو ذرا اٹھا کے دیکھیں. خدا نخواستہ وہاں پر اگر دھماکہ نہ ہو یا کوئی ٹارگٹ کلنگ بڑا کوئی واقعہ نہ ہو تو بلوچستان آپ کو مسنگ ہی نظر آئے گا. وہ ایسا صوبہ ہے، 22-23 سال سے بھی میں اس صوبے کے گلی کوچوں کو میں کور کر رہا ہوں. کوئی ایسا گلی نہیں ہے جہاں سے میں نے خون ناحق رپورٹ میں نے پرسنل نہ کیا ہو. اس صوبے میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ مشرف صاحب کے دور سے ہے. اپارٹ فرام دس اگر سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز آپ اس صوبے کے دیکھ لیں، اس صوبے میں جو میٹرنل موٹیلیٹی ریٹ ہے وہ ہائیسٹ ہے. صرف پاکستان نہیں بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ وہ ایشیا میں ہائیسٹ موٹیلیٹی ریٹ ہے. اسی طرح چائلڈ موٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ بھی ہائیسٹ ہے. اور ماشاءاللہ وہاں پر اب کانسنسس گورنمنٹ ہے، ایک قومی حکومت ہے وہاں پر. کس طرح کی قومی حکومت؟
ایک چیف منسٹر صاحب ہے, وہ سب کو قابل قبول ہے. ایمل ولی خان صاحب اگر سن رہے تو وہ آپ کی پارٹی کو بھی قابل قبول ہے, وہ تمام منگل صاحب کی پارٹی کو بھی قبول ہے, وہ اشرقزئی صاحب کی پارٹی کو بھی قابل قبول ہے. وہ اچھا پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان میں اسمبلی سے نکل گئی, لیکن ماشاءاللہ وہ وہاں پہ ابھی تک حصہ ہے. اس طرح کی گورنمنٹ ہے. اچھا جب انڈیکیٹرز آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. یعنی میں اس وقت کہہ سکتا ہوں بلوچستان میں بدترین گورننس ہے. کہتے ہیں کہ ملازمین کی تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہے, اس میں شک نہیں ہے, بدترین بد انتظامی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ وہاں پر میگا پروجیکٹس تو لانچ نہیں کیے گئے, بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر میگا کرپشن کے جو قصے ہیں وہ ہو رہے ہیں. ہو از ریسپانسبل؟ آپ ایک مائٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہو, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہم میڈیا سے لے کے میں اپنے آپ کو بھی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتا ہوں, تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. اگر گورنمنٹ رسپانسیو ہے, اکاؤنٹیبل ہے, تو پھر چیزیں چل سکتی ہے. اگر گورنمنٹ اکاؤنٹیبل اور رسپانسیو نہیں ہے پھر نہیں چل سکتی ہے. ایک بالکل کلیئر بات ہے, قومیں ناکام نہیں ہوتی. نیشنز ڈونٹ فیل, اسٹیٹس فیل. States don't fail, state institutions fail. State institutions don't fail, political parties fail. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا, دیکھنا ہوگا. ایک باچا خان 2 جوڑے کپڑے اٹھا کے پوری مائٹی اسٹیبلشمنٹ کو ہلاتا تھا, اب تو ہماری گاڑیوں کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس میں باچا خان اور ولی خان تو لشکر کے بغیر, موٹرکیڈ کے بغیر, سیکیورٹی کے بغیر وہ نہ صرف خیبر پختونخوا کے گلی کوچوں گاؤں میں کنکلوژن کی طرف جاؤں گا. ٹول پرخپلو زایوک شنے وقت نستا. مقررین سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ 10 منٹ سے زیادہ نہ لے. پرخپلو زایو باندھی کہنے وقت کم دے. زوندیو سے مننا. میں کنکلوژن کی طرف جاؤں گا. سوال یہ ہے کہ باچا خان اور ولی خان, ان کے پاس نہ انسٹیٹیوشنز تھے نہ انسٹرومنٹس تھے. وہ 2 جوڑے کپڑے اٹھا کے وہ نہ صرف پختونوں کے پاس گئے بلکہ بلوچوں کے پاس گئے, سندھیوں کے پاس گئے, سرائکیوں کے پاس گئے, پنجابیوں کے پاس گئے. پورے ملک کو انہوں نے موبلائز کیا. آخر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت انسٹیٹیوشنز بھی ہے, انسٹرومنٹس بھی ہے, گاڑیاں بھی ہے, افرادی قوت بھی ہے. ابھی تک ہم ان کے پاس ابھی تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ یقیناً یہ ایک سوال ہے. 30 سال تک تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ حکومتوں کا حصہ رہ چکی ہے. میرے خیال میں اب ایک لے مین کے لیے یہ ڈیفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ کون لیفٹ کی جماعت ہے, کون رائٹ کی جماعت ہے. ایک تو لڑائی ہماری مائٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, دوسری لڑائی تھوڑا سا میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنے جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈیموکریٹک بنانا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.